अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, मैं नाज सहतो हूँ और आप देख रहे हैं मेरा यूट्यूब चैनल नैरेटिव विथ नाज सहतो। नाज़रीन, पाकिस्तान पीपल्स पार्टी ने जिस तरीके से पीडीएम के पीठ में छुरा घोंप कर एक सिलेक्टेड तरीके का अपना सेनेट में लीडर ऑफ अपोजिशन यूसुफ रज़ा गिलानी को मुंतखब करवाया है, उससे न सिर्फ पाकिस्तान पीपल्स पार्टी ने अपना ये तारुफ जिस पे कई सवालात उठ रहे थे, लेकिन अब वो यकीनी हो गया है कि उसकी अलाइनमेंट अब इस्टेब्लिशमेंट के साथ हो गई है और फ्यूचर में वो इस्टेब्लिशमेंट की आशीर्वाद वाली तंजीमों और पार्टियों के साथ ही किसी न किसी तरह से खड़ी हुई नज़र आएगी। ये मामला वाज़े कर दिया है, बल्कि ख़ुद यूसुफ रज़ा गिलानी का जो पॉलिटिकल कैरियर है उसको भी एक ख़ास अंदाज का टेंटेड बना दिया है। लेकिन बात सिर्फ ये नहीं है, पीपल्स पार्टी ने आज कई दूसरा भी एक बहुत ज़बरदस्त इशारा दिया है जिससे ये अंदाज़ा लगाया जा सकता है कि पीपल्स पार्टी अपना टोटल रोल तब्दील करके वो इस्टेब्लिशमेंट के कैंप में मुकम्मल तौर पर शामिल होना चाहती है। पीपल्स पार्टी ने जो दूसरा अहम फ़ैसला किया है वो क्या है और वो क्यों ये फ़ैसला किया है, उस हवाले से हम गुफ्तगू करेंगे। लेकिन गुफ्तगू को आगे बढ़ाएं उससे पहले अगर आपने ये यूट्यूब चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब कर लें। व्लॉग्स देखें, आपको पसंद आते हैं तो लाइक करें, कमेंट करें, शेयर करें। कमेंट सेक्शन में आपका कमेंट बहुत ही इम्पॉर्टेंट होगा, क्योंकि पाकिस्तान के पॉलिटिकल डिस्कोर्स में आपका इनपुट, आपका ओपिनियन भी ज़रूरी आना चाहिए कि डिबेट आगे बढ़े, डिस्कोर्स आगे बढ़े। गुफ्तगू को आगे बढ़ाते हैं। पीपल्स पार्टी ने सिर्फ ये नहीं किया कि आज बीएपी जो इस्टेब्लिशमेंट की एक इस्टेब्लिश पार्टी है, उसके सेनेटर्स की मदद से यूसुफ रज़ा गिलानी को पीडीएम के पार्टियों के साथ मुआहदा करने के बावजूद उस मुआहदे की खिलाफ वर्जी करके, यानी पीडीएम को नुकसान पहुंचा के उसको तोड़ने की तकरीबन कोशिश कर रहे हैं। और ज़ाहिर है अब पीडीएम और पीपल्स पार्टी के बहुत कम इम्कानात रह गए हैं कि इकट्ठे चल सके। उसने ख़ुद को उस कैंप में शामिल कर दिया है जहां एमक्यूएम खड़ा हुआ है, जहां पीटीआई खड़ी हुई है, जहां बीएपी बॉप खड़ी हुई है। अब ये कई मुबस्सरीन ये बात कर रहे हैं कि ये आज का सिर्फ मामला नहीं हुआ है, ये पाकिस्तान के मुस्तकबिल के फ्यूचर का एक पॉलिटिकल सिनारियो है जो क्लियर हो रहा है। ये मुमकिन है कि आइंदा जो इलेक्शन हो ये उसमें आपको ये इस किस्म की कोई अलाइनमेंट नज़र आए पीपल्स पार्टी की। अब पंजाब से ज़ाहिर है रूट आउट हो चुकी है, बलूचिस्तान से रूट आउट हो चुकी है, केपी से रूट आउट हो चुकी है, सिंध के भी कुछ अजला में जो बड़े शहर हैं कराची वगैरह में उस पर तो मौजूद नहीं है उस अंदाज उस तरीके से, बराए नाम कहीं उनकी रिफ्लेक्शन नज़र आती है, बाकी रह गई है बाकी कुछ अजला में। तो ये पीपल्स पार्टी एक छोटी पार्टी की हैसियत में ये जो बड़ा इस्टेब्लिशमेंट का इंतज़ाम हो सकता है जो हर मर्तबा उनको नज़र आते हैं, तो वो इस्टेब्लिशमेंट को अब अपनी के ख़ुद को गोद दिलवाने की कोशिश कर रही है, यानी कि इस्टेब्लिशमेंट को गोद ले ले, ये उसकी कोशिश हो रही है। उस वजह से ही पीडीएम के साथ कमिटमेंट था, पीडीएम के साथ कमेटी बनी थी, उन्होंने ख़ुद राजा परवेज़ अशरफ ने और दूसरे लोगों ने आके डिक्लेयर किया था। अब वो मान भी रहे हैं कि हमने ये कमिटमेंट की थी, लेकिन उसके बावजूद उन्होंने यूसुफ रज़ा गिलानी वाली सीट जब हारी सेनेट के चेयरमैनशिप की, वो उनको आसरा भी उन्हीं लोगों ने दिया था जिन्होंने इस मरतबा अपोजिशन लीडर की सीट्स पे उन्हें वोट दिया था कि हम आपको जितवाएंगे। और इस वजह से बिलावल ज़रदारी कहते फिर रहे थे कि इस्टेब्लिशमेंट न्यूट्रल है, लेकिन वो न्यूट्रल नज़र नहीं आई उस वक्त, और वो सीट चली गई। तो फिर लीडर ऑफ अपोजिशन एक कुर्सी पे उन्होंने पीडीएम के साथ इख्तलाफ किया, पीडीएम की जो ऑलरेडी कमिटेड पोजीशन थी उससे डेविएट किया। और जरदारी साहब की ये जो डेविएशंस हैं वो पहले ही मशहूर है, आपको पता है। भूरबन मुआहदा, भूरबन के बाद जब उनसे वो मुकर गए थे तो उन्होंने कहा था कि मुआहदा कुरान का लफ्ज़ नहीं होता। अब जिस बंदे की ज़बान न रह जाए, जिस पार्टी की कमिटमेंट न रह जाए, उस पर कौन एतबार कर सकता है। ज़ाहिर है तो पीपल्स पार्टी ने अपना तारफ़ ये नया करवा दिया है और ये बहस भी हो रहा है कि आइंदा में जो आइंदा पॉलिटिकल सीन होगा उसकी अलाइनमेंट ये हो सकती है कि ये पीपल्स पार्टी जो जिन तंजीमों के ऊपर, जिन पार्टियों के ऊपर इस्टेब्लिशमेंट का हाथ हो, जो पहले ही आइडेंटिफाइड है, उनमें से आए। अब सिंध में गालिबन वो जीडीए के लिए मुश्किलात पैदा उस अंदाज में करेगी कि वो जीडीए को उस
کیمپ کا سمجھا جاتا ہے تو یہ تھوڑا بڑا گروپ ہوگا اور وہ خود کی سروسز آفر کرے گا، تو جی ڈی اے کے لیے کوئی مشکلات ہو سکیں یا نہ سکیں وہ الگ بات ہے، کیونکہ وہ پرانے ایک الائنمنٹ ہے ان کی، وہ دیکھا جائے کیا ہوتا ہے۔ یہ اس پہ تو پاکستان میں جو پولیٹیکل ایلیمنٹ ہیں جو پاکستان پیپلز پارٹی کی تاریخ کو جانتے ہیں کہ وہ یہ ٹھیک ہے کہ ذوالفقار علی بھٹو ایوب خان کے کو ڈیڈی کہتے تھے اور ان کی کیبنٹ میں تھے، لیکن ان سے اختلاف کر کے باہر نکلے تھے۔ اس کے بعد ایک اینٹی اسٹیبلشمنٹ کا، خاص طور پر محترمہ بے نظیر بھٹو نے جو جدوجہد کی تھی، وہ ضیاء کی جو امرانہ حکومت تھی، ملٹری جنتا تھی، اس کے خلاف انہوں نے جدوجہد کی، اس کے خلاف وہ کامیابی دی۔ اب اس کے بعد تاریخ کا حادثہ یہ ہو گیا کہ پیپلز پارٹی پہ کنٹرول آ گیا آصف علی زرداری کا، اور پھر اس کو انہوں نے ایک پراکسی کے طور پر بلاول بھٹو کو پہلے استعمال کیا، آگے کیا، اور پھر جو یہ پولیٹیکل آبزرور کہتے ہیں کہ اس کے بعد جو خود بلاول کو بھی اس رنگ میں رنگنے کی کوشش کی، اور گزشتہ کئی دنوں سے بلاول اس قسم کے خود بھی اشارے دیتے رہے، گفتگو میں انداز بھی وہی اپنایا ٹانٹنگ والا، اور جو بلاول کے شروعاتی دنوں میں نظر نہیں آ رہا تھا، تو اس سے لگا کہ وہ اپنے والد صاحب کے رنگ میں رنگ گئے ہیں اور اس طریقے سے آگے بڑھے ہیں۔ اور پھر اب جس طریقے سے پی ڈی ایم سے انہوں نے یہ کہتے ہیں ڈچ کیا ہے پی ڈی ایم کو، تو اس پہ تو خود حیرت میں ہے۔ اب لوگوں کو یہ سوالات بھی ذہن میں آ رہے ہیں کہ وہ مریم نواز کے گھر کے اوپر جو کراچی میں ان کے ہوٹل کے کمرے پہ جو چڑھائی ہوئی تھی، کیا وہ بھی کسی آرکیسٹرا کیا تھا، اس کو کسی نے آرکیٹیکٹ کیا تھا، کسی کو ڈیزائن نے کیا تھا؟ یہ کوئی سوال تو نہیں ہے، لوگ اب سوال کر رہے ہیں۔ اور اب یہ پی ڈی ایم کی جماعتیں کئی مرتبہ ڈس چکی ہیں، اب پیپلز پارٹی سے ایک نہیں 2-4 مرتبہ ڈس چکی ہیں، تو اب کیا رہ گیا ہے؟ اس لیے وہ جو دوسری خبر کر رہا ہوں، وہ پیپلز پارٹی تو اب اس قابل بھی نہیں رہی کہ وہ پارٹی کے بانی چیئرمین ذوالفقار علی بھٹو کی برسی منا سکے۔ 4 اپریل کو انہوں نے پہلے ہوا کھڑا کیا تھا کہ ذوالفقار علی بھٹو کی برسی لیاقت باغ میں منا رہے ہیں۔ پھر میں آپ انسائڈ کی خبر دے رہا ہوں کہ رپورٹرز کو آج گزشتہ دنوں پیپلز پارٹی کے لوگوں نے یہ خبر فیڈ کی اور ان سے منتیں کی کہ یہ آپ خبر چلوائیں کہ پیپلز پارٹی کے اندر یہ ڈسکشن ہو رہا ہے کہ کرونا ہے اور کرونا کی وجہ سے یہ بھٹو کی برسی نہیں منائی جا سکتی، اور بالآخر کچھ ہی وقت میں کس منسٹری کی سفارش پہ، ہیلتھ منسٹری سندھ کی سفارش پہ، کہ کرونا ہے اس لیے برسی نہیں ہو سکتی، اور وہ برسی جو ہے، اور تجویز کیا ہیلتھ منسٹری نے دی ہے کہ یہاں سے لوگ پنجاب جائیں گے، کارکن جائیں گے، واپس آئیں گے تو سندھ میں کرونا بڑھ جائے گا۔ سندھ کا بہت بڑا فکر ہو گیا ہے پیپلز پارٹی کو، اور کرونا کا باقی معاملات چل رہے ہیں اس وقت بھی پیپلز پارٹی کی حکومت میں۔ اب وہ بات آگے بڑھاتے ہیں، وہ منسٹری ہیلتھ نے بات کی، ہیلتھ منسٹری میں کون بیٹھی ہوئی ہیں؟ پرانشل منسٹر کون ہے سندھ میں ہیلتھ منسٹری کی؟ وہ ہیں محترمہ ڈاکٹر عذرا پیچو صاحبہ، وہ ہمشیرہ ہیں آصف علی زرداری کی، یعنی اسی گھر سے فیصلے آ رہے ہیں کہ بھٹو کی برسی بھی نہیں منانی ہے، وہ بھٹو کی برسی نہیں منانی۔ اور اب یہ کہا گیا ہے کہ ضلعی سطح پہ لوگوں کو قرآن خوانی اور فاتحہ کا کہا جائے گا۔ یہ اگر کرونا کا اگر اتنا ہی ڈر ہے، اتنا ہی کوئی مشکل مسئلہ ہے کرونا کا، تو پیپلز پارٹی کی حکومت نے، سندھ حکومت نے کیا دوسری سرگرمیاں ختم کر دی ہیں؟ سندھ میں پیپلز پارٹی فیسٹیولز منا رہی ہے، حتیٰ کہ جانوروں کا لائیو سٹاک کا فیسٹیول منایا، ہزاروں لوگ اس میں شریک ہوئے، ہزاروں جانور اس میں شریک ہوئے، بلاول بھٹو اس میں شریک ہوئے۔ اس وقت کرونا کسی کو یاد نہیں آتا، ذوالفقار علی بھٹو کی برسی پہ ان کو کرونا یاد آ گیا۔ اس کا سبب یہ ہے کہ بنیادی طور پر اس برسی کے موقع پر ان کو پی ڈی ایم کے حوالے سے ایک ڈیسیشن کرنا پڑ جاتا کہ پی ڈی ایم کو بلاتے ہیں یا نہیں بلاتے ہیں، کیونکہ اس سے پہلے پیپلز پارٹی نے جتنے ایونٹ کیے پی ڈی ایم کے ساری لیڈرشپ کو انہوں نے بلایا، وہ ملتان میں پارٹی کا یوم تاسیس ہو یا سانحہ کارساز اکتوبر میں ہوا ہو جو 20-25 دن کے بعد پی ڈی ایم کے بننے کے بعد ہوا تھا وہ ہو، یا پھر لاڑکانہ میں گڑی خدا بخش میں بے نظیر بھٹو کی برسی ہو، ان سب پہ پی ڈی ایم نے کی قیادت کو پیپلز پارٹی نے بلایا تھا۔ اور وہ ظاہر ہے وہاں جو گفتگو ہوتی ہے اور جو جس طریقے سے گفتگو ہوتی ہے وہ کئی موقعوں پر، اب یہ جو بلاول نے کہا تھا نا کہ میاں نواز شریف جب اسٹیبلشمنٹ کے لیڈرز کے نام لیتے ہیں لیے انہوں نے، تو وہ پی ڈی ایم نے اپروو نہیں کیے تھے، اور مجھے شاک ہوا، صدمہ ہوا
ظاہر صدمہ ان سے ہی ہوتا ہے جب اپنے قریب جو لوگ ہوں، جو اپنے پیارے ہوں، ان کے متعلق کوئی متنازع بات آ جائے تو صدمہ ہی ہوتا ہے. تو بلاول کو صدمہ اس وجہ سے ہوا تھا، اور اب بھی ظاہر ہے وہ صدمہ نہیں دینا چاہتے یا صدمہ لینا نہیں چاہتے. اس وجہ سے 4 اپریل کا یہ جو معاملہ ہے، کوئی پولیٹیکل آبزرورس بالکل اس رائے پہ ہیں کہ وہ اس لیے ملتوی کر دیا ہے، بھٹو کی برسی منانے کے قابل نہیں رہے. اور اب ظاہر پارٹی کی سینٹرل ایگزیکٹو کمیٹی کا اجلاس ہوگا، اور وہ معاملے کو کھینچ رہے ہیں کہ کسی طریقے سے پی ڈی ایم ان کو نکال دے. لگتا ایسا ہے کہ پی ڈی ایم ان کو نکال دے، لیکن اب تو راہیں الگ ہی ہو گئی ہیں. میرا خیال ہے کہ پی ڈی ایم کو بھی اس سلسلے میں کوئی فیصلہ لینا چاہیے. پیپلز پارٹی اس نہج پہ پہنچ گئی ہے کہ وہ اب عوامی سطح کی کسی مزاحمت، کسی پالیٹکس کا حصہ بننا نہیں چاہتی. پاپولر پالیٹکس جو عوامی اور پرنسپلس کی پالیٹکس نہیں، وہ پاور گیم میں ہر صورت میں پاور سے چمٹا رہنا چاہتی ہیں. پاور کی آخری شکل سینٹ کی چیئرمین شپ، سینیٹر شپ مل گئی، چیئرمین شپ نہ ملی تو اب پاور کی شکل میں لیڈر آف اپوزیشن کی سیٹ مل جائے. وہ بھلے سلیکشن کے طریقے سے مل جائے، بھلے اسٹیبلشمنٹ کے اسٹیبلش پارٹیوں کے طریقے سے مل جائے، باپ سے مل جائے جن کے متعلق یہ خود کہتے تھے کہ وہ کون ہے یہ لوگ، وہ ان کے ووٹر سے مل جائے. تو یہ پیپلز پارٹی کا ایک نیا تعارف ابھی آ گیا ہے جو عام آدمی کو سمجھنا ہوگا. لیکن المیہ یہ ہے کہ جو پارٹی مزاحمت سے بنی تھی، جو ایک زمانے میں پرو پیپل پارٹی تھی، وہ اب پرو اسٹیبلشمنٹ پارٹی ہو گئی ہے. گفتگو سے اجازت، اللہ حافظ.